سامعین، آپ نے دارال علوم دیوبند کے ششماہی امتحان کا یہ پرچہ تو دیکھا ہی ہوگا۔ اس پرچے نے دیوبندیت کے مکروہ اور بدنما چہرے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے اور دیوبندی مذہب کے مولویوں کی منافقت کو تشت ازبام کر دیا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں اسی کے تعلق سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ ساتھ ہی دیوبندی مذہب کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی نے آج سے 2 سال پہلے اپنی اس ویڈیو میں کیا کہا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا ہے، اسے بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ دیوبندیوں کی طرف سے یہ بات بڑے زور شور سے پھیلائی جاتی ہے کہ ہم دیوبندی وہابی اتحاد چاہتے ہیں اور ملک کے بگڑے ہوئے حالات کی دہائی دے کر ملک و ملت کا بہت بڑا خیر خواہ اپنے آپ کو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے ہر اس شخص کو بڑا سخت دھوکہ ہوتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں جو دیوبندیوں کی عیاری مکاری سے ناواقف ہیں یا دیوبندیت کی تاریخ کو نہیں جانتے ہیں یا دیوبندیوں کی سفید پوشی اور ان کی چکنی چپڑی باتوں کے پیچھے دیوبندیوں کے منافق چہرے اور ان کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ سامعین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیوبندیت وہ باطل فرقہ ہے جس کو انگریزی دور اقتدار میں انگریزوں کے اشارے پر ان کو فائدہ پہنچانے کے مقصد کے لیے رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے مل کر قائم کیا تھا، اور اسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیوبندیوں کو خصوصی طور پر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ اس کتاب جس کا نام صحبت با اولیاء ہے، اس کے صفحہ نمبر 125 پر زکریا کاندھلوی دیوبندی، جو دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی گزرے ہیں، انہوں نے جو کہا ہے وہ آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں انہوں نے دیوبندیوں سے کہا ہے کہ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ سامعین، غور کریں کہ یہ دیوبندی اپنے رشید و قاسم کے قائم کردہ دین دیوبندیت کو تھامنے کی تاکید کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن مقدس میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھامو۔ جیسا کہ آپ تفسیر معارف القرآن، جو دیوبندیوں کے مفتی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اس کی جلدوم کے صفحہ نمبر 130 پر لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، لکھا ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھامو، اور نیچے اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے اس کی بھی وضاحت کرتے ہوئے آگے لکھا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یعنی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ اب جو دیوبندی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے، مگر تمہارے دیوبندی مولوی رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی کو اور اس کے قائم کردہ دین کو مضبوطی سے تھامنے کہہ رہا ہے۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ دیوبندی علماء آپ کو قرآن مجید کو تھامنے کے بجائے اپنے قائم کردہ دین دیوبندیت کو تھامنے کیوں کہہ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو تھامنا کیا ہے، اللہ کی رسی، قرآن مجید، یا رشید و قاسم کے قائم کردہ دین دیوبندیت کو؟ خیر، تو سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انگریزوں کے اشارے پر قائم ہونے والے دین دیوبندیت کو، جسے رشید و قاسم نے انگریزی حکومت میں قائم کیا اور نئے نئے عنوان سے لوگوں کو لبھانے اور ان کے ایمان و عقیدے پر ڈاکے ڈالنے کے لیے لوگوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم دیوبندی ملک و ملت میں اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں، مگر یہ سنی لوگ ہیں کہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، لیکن ہم دیوبندی وہابی ان سنیوں کے خلاف محاذ آرائی نہیں کرتے۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، یہ سراسر جھوٹ ہے، جسے ہم آگے اسی ویڈیو میں ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سامعین، اصل گفتگو ہونی ہے دارالعلوم دیوبند کے ششماہی امتحان کے اس پرچے پر کہ دیوبندی جب لوگوں کے درمیان یہ بتاتے ہیں کہ ہم اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں، ملک میں امن اور شانتی چاہتے ہیں، تو پھر اس پرچے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیوبندیوں کی منافقت کی زندہ جاوید تصویر نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ جمعیت العلماء کے صدر ارشد مدنی دیوبندی ملی اتحاد کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے کئی بار ان کے بیان کو سنا ہوگا، لیکن در پردہ اپنے دارالعلوم دیوبند میں نفرت کا پاٹ خود یہی پڑھوا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ دیوبندیوں کی منافقت نہیں تو پھر منافقت کس بلا کا نام ہے؟
سامعین، دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی دیوبندی آج سے 2 سال پہلے جب جامعۃ الرضا کے امتحان کا ایک پرچہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا تو اس پر بڑے اچھل کود مچا رہے تھے اور اپنے آپ کو اور دیوبندیت کو دودھ کا دھلا بتا رہے تھے، مگر اب دیوبندیوں کی صفائی دینے کود پڑا ہے۔ سامعین، 2 سال پہلے دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی دیوبندی نے کیا کہا تھا، پہلے آپ یہ سن لیں، پھر اب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ دیکھیں انہوں نے 2 سال پہلے کیا کہا تھا۔ فرمائے دیوبند فرقہ ضالہ و باطلہ کے سلسلے میں زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، خاص طور سے اپنے مدارس میں ایسے افراد تیار نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے بریلی مذہب کے علماء اپنے مدرسوں میں اپنے طالب علموں کو تیار کر رہے ہیں اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے۔ اور اپنی اسی ویڈیو کے آخر میں کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے مدرسوں میں کہ ہمارے مدرسوں میں نمبر 1 نفرت نہیں سکھائی جاتی، یہ تو سکھانا بھی نہیں چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ باطلہ و ضالہ کے خلاف بولنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے خاص طور سے چھوٹے مدرسوں میں یا جو مرکزی مدرسے نہیں ہیں ایسے مدرسوں میں تیار افراد کو تیار نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ افراد تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سنا اپنے سامعین، 2 سال پہلے دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی نے اس طرح اپنی دیوبندیت کو دودھ کا دھلا بنا کر پیش کیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوبندی مدرسوں میں ہم اہل سنت و جماعت کے خلاف ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایسا ہونا چاہیے، یہ بھی آخر میں انہوں نے بتا دیا ہے تاکہ لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ واقعی ابھی تک ان کے مدرسوں میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے ششماہی امتحان کے اس پرچے کے وائرل ہونے کے بعد جب حضرت علامہ عامر فضیل مرکزی صاحب قبلہ کا یہ مضمون سوشل میڈیا پر دیوبندیت کی مکروہیت کو اجاگر کرتے ہوئے کچھ اہم نکات کا اپنی اس تحریر میں علامہ عامر فضیل مرکزی صاحب نے اظہار فرمایا تو دیوبندیت کے پیٹ میں، بالخصوص دیوبندی مذہب کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کے پیٹ میں درد اٹھا اور اس کی نیند اڑ گئی۔ نیز دروغ گورا حافظہ نباشت کا مصداق بن کر آج یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر امتیاز پلاموی دیوبندی نے اپلوڈ کر کے حضرت علامہ عامر فضیل مرکزی صاحب قبلہ کا مضمون لے کر دیوبندیت کی صفائی دینے کود پڑے۔ دیکھیں یہ ڈیجیٹل مفتی صفائی دیتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں یہ محاضرات تمام طلبہ کو نہیں، تمام فارغین کو نہیں، تمام فضلہ کو نہیں، بلکہ چند مخصوص طلبہ ہوتے ہیں جو ان محاضرات سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان بچوں کو اس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے، باضابطہ اعلان نکالا جاتا ہے۔ اس میں معدود چند 100 سے بھی کم بچے تقریباً اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر تمام طلبہ کی ذہن سازی ہوتی اور ورق لایا جاتا، ان کے ذہن کو خراب کیا جاتا، بھائی تمام طلبہ کے لیے لازمی طور پر یہ کتابیں پڑھائی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ معدود چند کچھ بچے ہوتے ہیں جو ان موضوعات پر دلچسپی رکھتے ہیں اور انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت علامہ عامر فضیل مرکزی صاحب قبلہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کی تحریر نشتر بن کر دیوبندیت کے کلیجے کو چیر کر دیوبندیوں کا درد بڑھا چکی ہے، اور امتیاز پلاموی دیوبندی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صفائی آج آپ دے رہے ہیں، یہی باتیں آپ نے آج سے 2 سال پہلے کیوں نہیں سوچا، اور آپ نے اپنے مدرسوں کا جائزہ اس وقت کیوں نہیں لیا، اور اگر پہلے ہی دارالعلوم دیوبند میں ہونے والی اس سرگرمی کا آپ کو علم تھا تو پھر 2 سال پہلے جھوٹ بول کر کیوں لوگوں کو گمراہ کرنے کی آپ نے شیطانی کوشش کی؟ آپ نے اس وقت اس بات کا کیوں نہیں اعلان کیا کہ ایسا ہی کام ہمارے دارالعلوم دیوبند میں بھی ہوتا ہے، اگرچہ معدود چند لڑکے ہی اس میں شامل ہوتے ہیں؟ کم از کم یہ تو بتاتے۔ مگر اس وقت تو آپ نے یہ خواب دیکھا ہوا تھا کہ ہمارے مدرسوں کے حقائق یوں ہی ہمیشہ پردے ہی میں رہیں گے اور ہم دیوبندی وہابی یوں ہی لوگوں کو فریب اور دھوکہ دیتے رہیں گے، مگر آپ کے اس خواب کو دارالعلوم دیوبند کے اس وائرل پرچے نے چور چور کر کے رکھ دیا اور دیوبندیت کی اور دیوبندی علماء کی منافقت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پرچے کے ذریعے دیوبندیوں نے اپنی تاریخ کو دہرانے کا کام کیا ہے۔ پہلے تو فتنہ پھیلاتے ہیں یہ لوگ، اور جب اس پر گرفت ہوتی ہے تو یہ لوگ کراہتے ہوئے، درد سے بلبلاتے ہوئے عوام کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی شیطانی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ سنی حضرات ملک و ملت کے ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور ہم دیوبندی وہابی اتفاق و اتحاد کے خواہش مند ہیں۔ سامعین، ایسے ہی ان دیوبندیوں کے اکابر نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی، اور جب گرفت کی گئی تو مرتے دم تک اپنے کالے کرتوتوں سے ان لوگوں نے توبہ اور رجوع نہیں کیا
اور جب علماء اہل سنت مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی سلامتی اور اس کے تحفظ کے لیے دیوبندیوں کی حقیقت لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو اس سے روکنے کے لیے اور لوگوں کی توجہ اپنے اکابر کی گستاخیوں سے، بے باکیوں سے اور کالے کرتوتوں سے ہٹانے کے لیے یہ دیوبندی لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ وقت اختلافی باتوں کے چھیڑنے کا نہیں ہے بلکہ اتفاق و اتحاد کا وقت ہے، اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم دیوبندی وہابی تو کب سے اتحاد چلا رہے ہیں، مگر یہ سنی حضرات مانتے ہی نہیں۔ یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ در پردہ درون خانہ دیوبندیوں کے یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس پرچے نے ظاہر کر دیا ہے۔ لہٰذا دیوبندیوں کو چاہیے کہ دوغلاپن نہ کریں اور اپنی منافقت سے باز آ جائیں، اور اگر اپنے مدرسوں میں ہمارے خلاف تیاری ہی کروانی ہے تو کروائیں، مگر پھر یہ راگ نہ الاپیں اور لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ نہ کریں، انہیں دھوکہ نہ دیں کہ ہم دیوبندی وہابی اتحاد چاہتے ہیں اور ملک و ملت میں امن و سکون کے خواہش مند ہیں۔ ویسے سامعین و ناظرین، کہنے کو تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب آپ اس تعلق سے کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دیوبندیت کی منافقت کو مزید بے نقاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔